پھر روبیہ نے ہی اسے اپنی پرنسپل سمیرہ ضیاء اور اسکول کے مینیجنگ ڈائریکٹر سر آفاق سے ملوایا۔ ایک مختصر سے انٹرویو سے ہی ان دونوں نے آریان کی قابلیت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ ان دنوں میتھ کی ٹیچر چھٹی پر تھی، سو آریان کو ایز اے کیجول ٹیچر اپوائنٹ کر لیا گیا۔ آریان کو اسکول کا ماحول بہت اچھا لگا۔ ننھے منھے بچے پڑھتے لکھتے کھیلتے کودتے دل کو بھلے لگتے ہیں۔ آریان نے سوچا کسی نے کتنا سچ کہا ہے، جب دنیا تمہیں بدصورت لگنے لگے تو کسی بچے کو آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھ لو۔ ان معصوم زمانہ نا آشنا چہروں کا حسن ہی دنیا کی بدصورتی کو کم کر سکتا ہے۔ اسے پلے گروپ کا انچارج بنایا گیا۔ بڑی کلاسز میں میتھ کے 3-4 پیریڈ لینے کے علاوہ باقی کا تمام وقت پلے گروپ کے ساتھ گزرتا تھا۔ اصل میں روبیہ بھی پہلے پلے گروپ کی ہی ٹیچر تھی اور اس نے کہہ کر اسے اپنے ساتھ لگوایا تھا۔ آریان کو پرنسپل اور اسٹاف بھی بے حد اچھا لگا۔ زندگی اب کچھ سہل ہو جائے گی، اس نے سوچا۔ پھر آنے والے دنوں میں اسے لگا کہ اس کی یہ سوچ کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی۔ دن کا آدھا حصہ اسکول میں گزرنے کے بعد گھر پر وہ شینا پھپھو کا ہاتھ بٹاتی، باقی ماندہ وقت وہ بڑی اماں کے سنگ گزارتی۔ انیکا کی طرح بڑی اماں اس کی بھی بہت گہری دوست بن گئی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہونے کو تھا، لیکن جو اسے یہاں تک لانے کا سبب بنا تھا اس نے تو جیسے بھلا ہی دیا تھا۔ چند ایک بار کے علاوہ اس نے اس کا حال تک دریافت نہیں کیا تھا۔ شاید وہ مطمئن تھا کہ آریان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آج اسکول کی چھٹی تھی، سو روبیہ، انیکا اور آریان تینوں شینا پھپھو کے ساتھ کام میں لگی ہوئی تھی۔ شینا پھپھو کے اپنائیت بھرے رویے نے کچھ عرصے میں آریان کو ان کے بہت قریب کر دیا۔ جاب کے معاملے میں بھی وہ کافی حد تک مطمئن ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی اس بے امان زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ شاید اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کی حیثیت خشک زرد خزاں رسیدہ پتے جیسی تھی، جانے حالات کے تھپیڑے اسے کہاں سے کہاں لے جائیں۔ ابھی کچھ طوفان تھما تھا، اس کے پاؤں زمین پر ٹکے ہوئے تھے۔ نگاہ اٹھاتی تو نیلا چھار فلک بھی نظر آتا تھا، اور یہی غنیمت تھا۔ اسے زیادہ کی طلب بھی نہیں تھی۔ چند مہربان مگر ناآشنا چہروں کے بیچ وہ اپنوں کی بے حسی کو بھلانے کی تگ و دو میں تھی۔ اینی، آج بازار چلو گی میرے ساتھ؟ روبیہ دھلے ہوئے کپڑے چھت پر پھیلا کر نیچے آئی تو لان میں اسے سبزی بناتے دیکھ کر ادھر ہی آ گئی۔ کیوں؟ کچھ خاص شاپنگ کرنی ہے؟ آریان نے پوچھا۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہی تو شینا پھپھو نوشہرہ سے واپسی پر ان تینوں کے لیے کافی کچھ خرید کر لائی تھیں۔ یار، کل تنخواہ ملی ہے اور جب تک تنخواہ میرے پرس میں پڑی رہے گی مجھے چین نہیں آتا۔ مجھے ایک ہی دن میں ساری سیلری خرچ کر کے مزہ آتا ہے۔ کمال ہے، پورے مہینے کی محنت ایک ہی دن میں عکارت! افسوس نہیں ہوتا کیا؟ آریان کو اس کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی۔ ارے یہی تو عیاشی ہے، باقی کا سارا خرچ ماما کے ذمے۔ ان پیسوں سے صرف میں اپنے مشاغل کی تسکین کرتی ہوں، مثلاً ڈائجسٹس، بکس، کیسٹس وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال، کیا تم نے نہیں چلنا؟ ممکن ہے بازار جا کر تمہیں بھی کچھ نہ کچھ یاد آ جائے خریدنے کے لیے۔ ہاں، چند ایک چیزیں لینی ہیں میں نے۔ ٹھیک ہے، شام میں چلیں گے۔ آریان کا جواب سن کر روبیہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مالی لحاظ سے مستحکم ہونے کے باوجود شینا پھپھو زیادہ تر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، خاص طور پر کوکنگ۔ جب آریان نے دیکھا تھا کہ باقی چچیاں ہر کام ماسیوں کے سپرد کر کے سارا دن فارغ رہتی ہیں، خاص طور پر اسے حدیقہ چچی کے مشاغل بہت عجیب لگے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بالکل نظر انداز کر کے وہ کسی پینڈولم کی طرح بازار، سلیمنگ سینٹر یا بیوٹی پارلر کے درمیان چکراتی رہتی تھی۔ شولڈر کٹ، سلکی بالوں کے ساتھ خوب فربہی مائل پھیکے شلجم جیسی رنگت والی حدیقہ چچی اسے تو بالکل متاثر نہ کر سکی تھی۔ خاص طور پر ان کا دیکھنے کا سٹائل ایسا ہوتا تھا جیسے ان کے سوا ساری دنیا بے وقت و حقیر ہو۔ آریان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان سے اس کا سامنا کم ہو، بلکہ ہو ہی نہ تو زیادہ بہتر ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے اسیر موسم ہجرا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بازار کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ روبیہ اور وہ دونوں اس وقت فیضان آرکڈ میں موجود تھیں۔ روبیہ زوروں شوروں سے دکاندار کے ساتھ بھاؤ تاؤ میں مصروف تھی۔ آریان وہاں کھڑی بوریت محسوس کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں ارد گرد بکھرے انسانوں کے چہروں کو ٹٹولنے لگیں۔ کیا یہ سب بے فکرے مست انسان اسی دنیا میں آباد ہیں،
یہ جن کے چہروں پر خوشیاں رنگوں کی صورت بکھری ہوئی تھیں، جن کی آنکھیں ہر روز نت نئے خوابوں کی تعبیریں پا کر آسودہ اور مطمئن نظر آ رہی تھیں، یہ دھانی آنچلوں والی لا ابالی سی لڑکیاں، مجھ سے چھوٹی، کچھ بڑی اور کچھ ہم عمر، ان کے گھر ہوتے ہوں گے، گھروں میں بسنے والے ہر رشتے کی آسودگی اور سکون انہیں میسر ہوگا، ہر آرزو کا مل جانا ان کے لیے کوئی مشکل یا ناممکن نہیں، تو پھر اے اللہ، تیری اس اتنی بڑی دنیا میں کس لیے اکیلی ہوں؟ میری آنکھیں خواب دیکھنے سے کیوں ڈرتی ہیں؟ میں خوشیوں کا لمس کیوں نہیں پا سکتی؟ وہ روبیہ کے نزدیک ہی کھڑی تھی، لیکن خیالوں کی دنیا میں جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی۔ اسے کچھ پتہ نہیں چلا روبیہ نے کیا خریدا، لیکن اچانک اس کی کھوئی ہوئی آنکھوں میں دو ہیولے سے کسی نشتر کی طرح چبھے تھے، اور وہ ہوش کی دنیا میں آ گئی۔ بڑے سے گلاس ڈور کے باہر سیکیورٹی گارڈز کے نزدیک کھڑے وہ دو آدمی اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے تھے۔ گھنی مونچھوں اور سیاہ کالی داڑھیوں والے وہ دونوں بھاری بھرکم شخص اپنے حلیے اور اندازے سے کچھ اور ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنی چادر کا ایک کونا غیر محسوس انداز میں اپنے چہرے کے آگے کر لیا، اور دوسرے ہاتھ سے روبیہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ روبیہ نے اس کے ہاتھ کے یخ بستہ لمس کو محسوس کرتے ہوئے اس کی جانب نظر اٹھائی۔ اس کی آنکھیں کسی وحشت زدہ ہرنی کی طرح سہمی ہوئی تھیں، اور رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ اینی، کیا بات ہے؟ روبیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، بس چلو یہاں سے، وہ گھبراہٹ آمیز انداز میں بولی۔ ان چہروں سے بچ کر، چھپ کر، کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح ڈولتی پھر رہی تھی وہ، اور وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ گئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم باہر چلو، میں پیمنٹ کر کے آتی ہوں۔ روبیہ کو واقعی اس وقت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں، تم میرے ساتھ ہی چلو، آریان نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بے قرار نگاہیں ایک بار پھر گلاس ڈور کے باہر جھانکنے کو لپکیں۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر کبھی صحیح۔ روبیہ نے مزید شاپنگ کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے دکاندار کو پیمنٹ کی۔ وہ دونوں شخص سیڑھیاں اتر کر بازار کی شمالی جانب جا رہے تھے۔ آریان کے سینے میں دبی سانس جیسے بہت دیر بعد باہر نکلنے کا راستہ پا سکی۔ وہ دونوں بھی باہر نکل آئیں۔ کیا خیال ہے اینی، ایک کپ آئس کریم ہو جائے؟ روبیہ فریش لہجے میں بولی۔ حقیقتاً تو وہ اس کی موجودہ کیفیت سے کچھ کھٹک سی گئی تھی۔ اس کا خیال یہی تھا کہ آریان وہاں موجود کسی شخص کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس نے آریان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھنا بھی چاہا، لیکن اسے کوئی مشکوک شخص دکھائی نہیں دیا تھا۔ بہرحال اس وقت تو وہ بس یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح آریان کی طبیعت بحال ہو جائے، باقی باتیں بعد میں بھی پوچھی جا سکتی تھیں۔ نہیں روبی، بس اب گھر چلو۔ آریان ہنوز بوکھلائی ہوئی تھی۔ روبیہ نے اس کی بات مان لی اور گاڑی گھر کی طرف جانے والی روڈ پر موڑ لی۔ آریان فرنٹ سیٹ پر اس کے قریب خاموش بیٹھی اپنی گود میں دھرے ہاتھ پر نگاہیں جمائے جانے کس سوچوں میں گم تھی۔ روبیہ نے بغور اس کی طرف دیکھا، لیکن اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسی طرح خاموشی سے ڈرائیونگ کرتی ہوئی وہ گھر پہنچ گئی۔ آریان تمام راستے خاموش رہی تھی اور اب بھی خاموشی سے گاڑی سے اتر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ روبیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ایسی کون سی بات تھی جس نے اینی کو اس قدر ڈسٹرب کر دیا تھا۔ بہت زیادہ باتونی تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن جو خوف، جو وحشت اس نے آج اس کی ذات میں محسوس کی تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ بہرحال جو بھی ہے بہت جلد سامنے آ جائے گا، روبیہ سوچنے لگی۔ کالج کا گیٹ عبور کر کے مسرت جہاں فوزیہ کے ہمراہ لان کی طرف بڑھی۔ آج کل پڑھائی زوروں پر تھی اور وجہ تھی فرسٹ سیمیسٹر کی تیاری، اس لیے تقریباً تمام اسٹوڈنٹس ہی غیر حاضری سے اجتناب کر رہے تھے۔ وہ بھی نہایت دلچسپی اور توجہ کے ساتھ اپنے تعلیمی مراحل طے کرنا چاہتی تھی۔ ذہن کو صرف ایک مقام پر مرتکز کر کے وہ اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لانا چاہتی تھی۔ فوزیہ سے ایک دو قدم آگے چلتے ہوئے جوں ہی وہ لان کے بائیں جانب مڑی، ان کی نظر سامنے بیٹھے ہوئے فرجاد سے جا ٹکرائیں، جو ان سے قدرے فاصلے پر اپنے دوستوں کے ہمراہ گھاس پر براجمان تھا۔ انہیں فوزیہ کے سنگ دیکھ کر ایک طمانینت بھری مسکراہٹ اس کے انابی لبوں پر ابھر کر معدوم ہو گئی۔ ایک پل کو انہیں یہی لگا تھا جیسے اس کی منتظر نگاہیں ان کو دیکھتے ہی پرسکون ہو گئی تھیں، اور اب ان آنکھوں میں انتظار کے بجائے شوق، تجسس اور جانے کون کون سے جذبوں کی پرچھائیاں رقصاں تھیں۔ وہ ایک پل کو نروس ہو گئیں، تیزی سے اٹھتے قدم یوں ہلکے پڑ گئے جیسے وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ انہوں نے بس ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا، لیکن دل ہی دل میں کتنی سوچوں نے یکدم سر ابھارا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اس شخص کی معنی خیز نظروں کا سامنا کر رہی تھی۔ کلاس میں، کلاس سے باہر، لان میں، کینٹین میں، ہر جگہ
جہاں کہیں وہ اس کے سامنے آ جاتی اس کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی۔ وہ انہیں یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا جیسے پلک جھپکے گا تو مسرت جہاں کسی ایلیوژن کی طرح غائب ہو جائیں گی، اور اس سمے وہ دنیا و مافیا سے بالکل بے نیاز ہو جاتا۔ وہ بھول جاتا کہ وہ اس وقت تنہا نہیں ہے۔ اس کے ارد گرد بہت سے لوگ موجود ہیں، مختلف کاموں میں مصروف لوگ، لیکن جن کی نظروں سے کچھ چھپ جانا بہت بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، لیکن اگر وہ اسی طرح اپنے موجودہ رویے پر قائم رہا تو مسرت جہاں کے لیے اس کالج میں اپنی ریپوٹیشن برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گی۔ اس سوچ کے ذہن میں ابھرتے ہی مسرت جہاں جیسے حواسوں کی دنیا میں آ گئیں۔ انہیں اس شخص کی حد درجہ حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، صرف اسی طرح وہ سکون کے ساتھ اپنا تعلیمی کیریئر بنا سکیں گی۔ انہوں نے فوزیہ کی طرف دیکھا، اپنی سوچوں میں مگن وہ یوں ہی چلتی ہوئی برآمدے کی سیڑھیوں تک آ پہنچی تھی، جبکہ فوزیہ کافی فاصلے پر اپنی مشترکہ کلاس فیلو سعدیہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ رک گئیں اور پلٹ کر فوزیہ کی طرف دیکھنے لگیں۔ سعدیہ سے 1-2 منٹ باتیں کرنے کے بعد فوزیہ ان کی طرف بڑھی۔ توبہ ہے مسرت، کیا کوئی بھوت دیکھ لیا تھا؟ فوزیہ ان کے قریب آتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ تم تو یوں آگے ہی آگے جا رہی تھی جیسے کوئی تمہارے پیچھے لگا ہوا ہو۔ سعدیہ کے آواز دینے پر بھی نہیں رکی۔ خیر تو ہے نا؟ فوزیہ گہری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اصل میں سر ایاز کا پیریڈ شروع ہونے میں صرف 2-4 منٹ ہی رہ گئے ہیں۔ ان کا پتہ تو ہے تمہیں کہ دیر سے آنے پر اسٹوڈنٹ کو کلاس میں گھسنے نہیں دیتے۔ مسرت جہاں کو جیسے اپنی غائب دماغی اور گھبراہٹ کا معقول جواز مل گیا۔ سعدیہ یہی تو بتا رہی تھی کہ سر ایاز 3 دنوں کی لیو پر ہیں، سو آج کا سارا دن بیکار گیا اور تمہاری اتنی عجلت بھی بیکار گئی۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ کلاس روم میں جانے سے بہتر یہیں لان میں بیٹھا جائے، مسرت جہاں نے کہا تو فوزیہ بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی لان کے نسبتاً الگ تھلگ گوشے کی طرف بڑھ گئی۔ کتابیں گھاس پر ڈھیر کرنے کے بعد وہ دونوں خود بھی بیٹھ گئیں۔ مسرت میں چند دنوں سے تم میں کوئی تبدیلی دیکھ رہی ہوں۔ یہ تو میں نہیں جانتی کہ وہ تبدیلی مثبت ہے یا منفی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہیں ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب کر رہی ہوں۔ فوزیہ بچپن سے لے کر اب تک ان کی واحد دوست تھی، اور دوست بھی ایسی جسے مزاج آشنا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور اس کا یہ تجزیہ بھی کسی حد تک درست تھا کہ وہ چند دنوں سے واقعی ڈسٹرب تھیں۔ نہیں، مسرت جہاں نے مختصراً جواب دیا۔ آج نہیں تو کل یہ بات اس کے علم میں آ ہی جانی تھی۔ پھر اب اس وقت جبکہ یہ موضوع چھڑ ہی گیا تھا تو مسرت جہاں نے یہی مناسب سمجھا کہ فوزیہ کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتا دیں۔ کیا وہ پریشانی تم میرے ساتھ شیئر کرو گی؟ میں یہ نہیں کہتی کہ اس طرح میں تمہاری پریشانی دور کر لوں گی۔ ہاں، شاید اس طرح تم کچھ پرسکون ہو سکو۔ فوزیہ، مجھے فرجاد ملک کا دیکھنا اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے معصومیت سے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ کیا مطلب؟ کیا وہ خصوصی طور پر تمہیں دیکھتا ہے؟ فوزیہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ شاید یہ میری غلط فہمی ہو، لیکن اس کا مستقل دیکھنا مجھے بہت برا لگتا ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اسے کس طرح روکوں۔ یہ کالج ہے، یہاں ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے اسٹوڈنٹس نے کالج کو بھی میرج ہال سمجھ لیا ہے۔ مسرت جہاں کے ایک ایک لفظ سے جھنجھلاہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ غالباً وہ فرجاد ملک کے اوٹ پٹانگ رویے سے تنگ آ چکی تھی۔ ارے مسرت، لکی ہو تم۔ جانتی ہو فرجاد ملک کالج کی لڑکیوں کے لیے ہاٹ کیک ہے۔ کتنی ہی لڑکیاں اس کی چاہت کا دم بھرتی ہیں، اس کی ایک نظر پانے کو جانے کیا کیا جتن کرتی ہیں، اور وہ شخص جو اپنا دامن بچاتا رہا ہے زندگی میں شاید پہلی بار کسی کی طرف جھکا ہے۔ یعنی تمہارا خیال ہے کہ میں اس کی حوصلہ افزائی کروں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں کہ وہ مجھے اسکینڈلائز کرنے پر تل گیا ہے، شکرانے کے نوافل ادا کروں اپنی متوقع بدنامی پر؟ مسرت جہاں جلے ہوئے انداز میں گویا ہوئی۔ کیا بہت برا لگتا ہے تمہیں وہ؟ میرا اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ وہ مجھے اچھا یا برا لگے۔ میرے لیے محض وہ XYZ ہے۔ مجھے چڑ ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں سے جنہیں اپنے سوا کسی کا خیال نہیں ہوتا۔ کیا اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ نہیں۔ کیا کبھی اس نے تمہارا راستہ روکا ہے؟ ارے نہیں بھائی۔ کیا تمہاری ذات میں بے جا انوالومنٹ کی کوشش کی ہے؟ نہیں۔ تو پھر کس لیے تم اس کی اتنی مخالف ہو؟ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا ہے کہ بس مجھے اس کا دیکھنا اچھا نہیں لگتا۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میں نے یہ کب کہا کہ میری صحت متاثر ہوتی ہے؟ لیکن اس طرح میری پوزیشن آکورڈ ہو جائے گی اور مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ مسرت جہاں گھاس کی پتیاں نوچتے ہوئے نپے تلے انداز میں بولی۔ پتہ نہیں مسرت، کیا وجہ ہے جو وہ تمہاری طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک مہذب اور شائستہ اطوار کا مالک لڑکا ہے، کم سے کم اس سے اوچھی حرکتوں کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال تم اسے ایوائڈ کرنے کی کوشش کرو۔
تمہارا کیا خیال ہے، میرے ایوائڈ کرنے سے کیا وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا؟ نہیں فوزیہ، اس کی آنکھوں کا حتمی انداز نہیں دیکھا تم نے؟ یوں دیکھتا ہے جیسے ساری کائنات کو مسخر کر چکا ہو۔ تم مسرت جہاں اپنی بات مکمل نہ کر سکیں، اور اس کی وجہ وہ چیخ تھی جو چند قدم دور بیٹھی لڑکیوں کے گروپ میں سے بلند ہوئی تھی۔ وہ چاروں لڑکیاں سانپ سانپ چلاتی ہوئی تیزی سے اٹھ کر ادھر ادھر کو بھاگیں۔ مسرت جہاں اور فوزیہ بھی اضطراری انداز میں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ارد گرد کھڑے دوسرے لوگ بھی اس طرف متوجہ ہو گئے۔ سیاہ رنگ کا کوبرا رینگتے ہوئے لان کے بالکل وسط میں آ چکا تھا۔ اس کے رینگنے میں ایک اضطراب پایا جاتا تھا، جیسے وہ کسی ممنوعہ جگہ آ گیا ہو۔ جس طرف بھی آگے بڑھتا، وہاں موجود افراد کو دیکھ کر اپنا رخ بدل لیتا۔ ابھی تک اس کی کسی حرکت سے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے گا، لیکن جب اسے کسی طرح جانے کا راستہ نہ ملا تو پھر وہ گھاس میں پھن کاٹ کر بیٹھ گیا۔ وہاں موجود لڑکیوں کے چہروں پر خوف و ہراس کے سائے لرزاں تھے۔ ایک پل کو ماحول پر سکوت سا طاری ہو گیا، پھر لڑکوں کی مردانگی جیسے جوش میں آ گئی۔ کوئی ڈنڈا پکڑنے دوڑا تو کوئی اینٹ اٹھا لایا، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتا۔ سانپ کا پرہیبت وجود دیکھ کر سب کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ فرجاد نے ایک نظر ان سب کی طرف دیکھا اور آگے بڑھا۔ ارے فرجاد، رکو یار، کیا کر رہے ہو؟ عامر اس کی طرف لپکا۔ فرجاد نے خاموشی سے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا، لیکن دھیمے قدموں سے آگے بڑھتا رہا۔ فرجاد، بغیر کوئی چیز ہاتھ میں لیے یوں آگے مت بڑھو، انتہائی خطرناک سانپ ہے، ڈس لے گا۔ یہ روبینہ کی متفکر آواز تھی، جو فرجاد کی صرف کلاس فیلو ہی نہیں تھی بلکہ اس کے لیے اپنے دل میں پسندیدگی کے جذبات بھی رکھتی تھی۔ لیکن فرجاد کو جیسے ان سب کی آوازیں سنائی ہی نہیں دے رہی تھیں۔ اس کی ساری توجہ اس سیاہ ناگ پر مرتکز تھی، جو اب اسے محض چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ ناگ کو بھی شاید یہ احساس ہو گیا تھا کہ فرجاد اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کا چوڑا پھن پھول اور لچک رہا تھا۔ چمکدار آنکھیں فرجاد پر جمی ہوئی تھی، اور اب آہستہ آہستہ اس کا وجود دائیں بائیں حرکت کرنے لگا، یوں جیسے وہ اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہو۔ سب کی نظریں فرجاد اور سانپ پر تھیں، اور سانسیں سینے کے اندر سہم کر جیسے تھم گئی تھیں۔ مسرت جہاں کی نظروں میں خوف تھا اور دھڑکنیں کچھ مضطرب سی ہو گئی تھیں۔ فرجاد رک گیا، اس کی نظریں ناک کے چوڑے پھن کو تک نہیں تھی۔ پھر اس نے اپنے دونوں بازو پھیلا لیے۔ پہلے دایاں ہاتھ متحرک ہوا تو سانپ کی پوری توجہ اس کے دائیں ہاتھ کی طرف ہو گئی۔ اس کا پھن گھوم گیا۔ فرجاد نے بہت دھیرے سے اپنے جسم کو حرکت دی، اور اب بایاں ہاتھ سانپ کے قریب سے گزرا۔ سانپ کا رخ ایک بار پھر بدل گیا۔ فرجاد اس کی توجہ اپنے ہاتھوں کی جانب مبذول کروانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہاتھ کی حرکت کے ساتھ سانپ بھی تیزی سے رخ بدل رہا تھا، اور پھر یکدم ایک کوندا سا لپکا تھا۔ ایک ثانیے کا کھیل تھا جو دیکھنے والے کے احاطے بصارت میں بھی نہ آ سکا۔ بجلی کی سی تیزی سے اس کا داہنا ہاتھ حرکت میں آیا، اور سانپ کا پھن اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ سانپ کا بقیہ جسم تل ملاتے ہوئے، بل کھاتے ہوئے، کبھی اس کے بازو سے لپٹ رہا تھا اور کبھی نیچے کو لٹک جاتا۔ فرجاد نے ایک نظر اپنے ارد گرد ساکت کھڑے افراد پر ڈالی۔ مسکراتے ہوئے اس نے سانپ کے سر کو ہلکا سا سہلایا، اور پھر اسے اسی جگہ چھوڑ دیا جہاں سے پکڑا تھا۔ لڑکیوں کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دی تھی، لیکن یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے کہ سانپ نے فرجاد کو ڈسنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ رینگتا ہوا کالج کی باؤنڈری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سب کے چہروں پر اطمینان پھیل گیا تھا۔ سینوں میں دبی سہمی ہوئی سانسیں سکون آور ہوا کے لمس سے آشنا ہوئی۔ فرجاد مسکراتے ہوئے عامر کی جانب آ گیا۔ یار فرجاد، تم نے تو آج حیران کر کے رکھ دیا، لیکن یار اس قدر خوفناک قسم کا کوبرا تھا، اگر وہ تمہیں ڈس لیتا۔ عامر کی بات سن کر فرجاد مسکرانے لگا، ایک ترچھی سی نظر مسرت جہاں پر ڈالتے ہوئے گویا ہوا، ڈسنا اس کی فطرت ہے، اس سے مضر نہیں، لیکن محبت میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے آگے کبھی نہ کبھی گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے ہیں۔ وہ مجھے کیوں ڈستا جبکہ میرے ہاتھ کے محبت بھرے لمس سے آشنا ہو چکا تھا؟ ایک معنی خیز مسکراہٹ اور اپنی طرف اس کا یوں دیکھنا مسرت جہاں کو ایک بار پھر چڑھا گیا۔ یہ شخص مجھے سخت رویے پر مجبور کر کے رہے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی فوزیہ کے ساتھ کلاس روم کی طرف چل دی۔ باقی کا سارا دن فرجاد ملک انہیں دوبارہ دکھائی نہیں دیا تھا، غالباً وہ کالج میں تھا ہی نہیں۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ اگلے دن کالج میں آتے ہی غیر ارادی طور پر ان کی متلاشی نگاہوں نے وہاں کا جائزہ لیا تھا جہاں وہ ہر روز اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، لیکن آج وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئیں۔ پہلے 2 پیریڈز کے بعد باقی کا سارا دن بیکار تھا۔ آج فوزیہ بھی نہیں آئی تھی، وہ اکیلی تھی اور شاکر بھائی نے اپنے ٹائم پر آنا تھا۔
بوریت سے بچنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ لائبریری میں وقت گزار لیا جائے۔ اس وقت بیشتر سٹوڈنٹس کلاس رومز میں تھے جو فری تھے۔ وہ لان میں جا بجا ٹولیاں بنائے گپے ہانک رہے تھے۔ وہ نظریں جھکائے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر لائبریری میں داخل ہو گئیں۔ وسیع و عریض لائبریری اس وقت بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ صرف لائبریرین سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ کافی فاصلے پر تھیں۔ مسرت جہاں ابھی ان کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ سامنے رکھے ایک ریک کے عقب سے وہ نکل کر ان کی راہ میں حائل ہو گیا۔ ایک لمحے کو تو وہ اسے اپنے سامنے پا کر بدحواس ہو گئیں۔ گھبراتی ہوئی نظروں سے انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری خاموش نگاہیں ان کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، وہی بے باک پرمحبت آنکھیں جن سے مسرت جہاں پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھیں اور نہ ہی اسے کرنا چاہتی تھی۔ وہ محبت جیسی لگژری افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور یہ شخص اپنی آنکھوں سے جانے کیا کیا پیغام دینے لگا تھا، اور آج ان کی مسلسل خاموشی سے شہ پا کر وہ ان کا راستہ روکنے کی ہمت بھی کر چکا تھا۔ اگر وہ اسے روک نہ پائیں تو آنے والا کل کس قدر بھیانک حقیقتیں لے کر آنے والا تھا، وہ اس سوچ سے بھی لرز اٹھی تھی۔ راستہ چھوڑیں ہمارا، ایک سرسراتی ہوئی آواز ان کے حلق سے برآمد ہوئی۔ حقیقتاً فرجاد ملک انہیں بہت پریشان کر رہا تھا۔ ان کی بات کے جواب میں بھی فرجاد ملک ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ہمیں جانے دیں پلیز، آپ کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ مسرت جہاں میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں؟ میں آپ کو پریشان کیوں کروں گا؟ مجھے تو بس آپ کے قیمتی وقت میں سے چند لمحے درکار ہیں۔ کس لیے؟ کچھ ڈسکس کرنا ہے آپ سے، فرجاد ملک ہنوز مطمئن لہجے میں بولا۔ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتی، براہ کرم میرا راستہ چھوڑ دیں، مسرت جہاں نے اپنی اندرونی کیفیت کو چھپاتے ہوئے حتمی انداز میں کہا۔ لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو احساس آپ سے متعلق میرے دل کے اندر پنپ رہا ہے اس سے آپ کو آگاہ کروں۔ میں نے آج تک کبھی کسی کے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچا، اور شاید اسی لیے خودداری اور انا مجروح ہونے کے خیال سے میں نے اتنے دن خود کو روکا۔ لیکن جذبوں پر تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا نا۔ پلیز فرجاد صاحب، لفظوں کی حرمت کو ضائع مت کیجیے گا، کوئی ایسا مطالبہ، کوئی ایسی امید وابستہ مت کیجیے گا جس کا اختیار میرے پاس نہ ہو۔ مسرت جہاں فرجاد ملک کے روبرو بول پڑیں۔ وہ کچھ جان گئی تھی کہ فرجاد ملک کے اگلے جملے کیا ہوں گے، اسی لیے انہوں نے اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ لیکن شاید فرجاد ملک کے لیے اپنے محسوسات پر بند باندھنا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ جذبوں کو مشتہر کرنا انہیں بے وقت کر دینے کے مترادف ہے، لیکن محبت کے آگے انسان ایک مقام پر اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اسے جذبوں کو بھی اظہار کی زبان دینی پڑتی ہے، اور آج آپ کے سامنے میں نے اپنے جذبوں کو بھی اظہار کی زبان دے دی ہے۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے، خواہ ان جذبوں کو اپنے دل میں بسا کر معتبر کر دیں، خواہ ٹھکرا کر بے توقیر کر دیں۔ لفظ ساتھ چھوڑ گئے تھے یا پھر زبان فرجاد ملک خاموش ہو گیا؟ مسرت جہاں کی ساکت آنکھیں فرجاد ملک کے وجیح چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں معصوم التجائیں اور محبت کا سچ امید بن کر چمک اٹھا تھا۔ مسرت جہاں کے لیے یہ لمحے جیسے حیرت کا ایک بحر بے کراں تھے۔ ان کے لبوں پر خاموشی کا قفل لگا ہوا تھا اور آنکھیں جھجک آمیز حیا سے جھکنے لگیں۔ مسرت جہاں، آج آپ کا کالج میں پہلا دن ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کالج میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ دیگر سرگرمیوں میں شمولیت ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ اسے آپ ہماری پہلی اور آخری نصیحت، تنبیہ یا پھر حکم سمجھ لیں کہ اپنے خوابوں کی تکمیل میں ہماری عزت و حرمت کا خون مت شامل کیجیے گا۔ جس بے داغ پوشاک میں ملبوس ہیں آپ، اس پر ہم ذلت کا کوئی چھینٹا نہیں برداشت کر پائیں گے۔ ایک کوندتا ہوا لہجہ ان کی سماعت کے نہا گوشوں سے نکلا، اور ایک پل کے اندر ان کا سارا وجود کسی اندیکھے حصار میں مقید ہو گیا۔ ان کی جھکی ہوئی پلکیں اٹھیں تو فرجاد ملک ان آنکھوں میں ایک لمحہ نہ جھانک سکا۔ ان کی نرم آنکھیں عجیب سی سختی لیے ہوئے تھیں کہ فرجاد ملک کو لگا کہ ان سنگلاخ چٹانوں جیسی سختی والی آنکھوں کے آگے ان کی آنکھوں میں سجنے والے خواب کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بے وقت ذروں کی طرح ہیں۔ نہیں فرجاد صاحب، جو راستہ آپ نے منتخب کیا ہے، میں اس راستے پر چلنا تو کیا، اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن آپ سے استدعا ہے کہ میری راہ میں اس طرح حائل ہو کر بار بار میرے سامنے آ کر میری شخصیت کو مجروح مت کریں۔ ان کا لہجہ سخت سہی، لیکن فرجاد ملک کو ان لفظوں کے پیچھے چھپا خوف نظر آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بظاہر پتھر کی طرح سخت نظر آنے والی لڑکیاں موم سے بھی کہیں زیادہ نرم و نازک ہوتی ہیں۔ حالات کی ہلکی سی تمازت انہیں پگھلانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور مسرت جہاں تو اس کے گلشن دل کا واحد گلاب تھیں۔ وہ یہ کیسے برداشت کر لیتا کہ یہ گلاب مرجھا جائے؟ مسرت جہاں،
آپ یہ سوچ کر خوف زدہ مت ہوں کہ آپ کے انکار کی صورت میں کسی قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آؤں گا۔ آپ کی عزت و حرمت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آپ کو اختیار حاصل ہے، اقرار کا بھی، انکار کا بھی، لیکن انکار کی صورت میں بس اتنی اجازت مجھے دیجیے گا کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی آپ سے سامنا ہوا تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری نظریں آپ کے چہرے کا طواف ضرور کریں گی۔ آپ مجھے اس سے مت روکیے گا۔ میں کبھی آپ کے راستے میں نہیں آؤں گا، نہ ہی میرے کسی عمل سے آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہوگی، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب میں آپ کے سامنے آؤں تو ان خوبصورت آنکھوں میں حقارت اور اس سبی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں نہ آنے دیجیے گا کہ محبت کرنے والوں کی خودداری مجروح ہوتی ہے۔ فرجاد ملک اپنی بات کہہ کر رکا نہیں، ہوا کے جھونکے کی طرح لائبریری کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ مسرت جہاں کی آنکھوں کے سامنے دروازے کا خالی فریم تھا جہاں سے ابھی ابھی وہ گیا تھا۔ انہوں نے گلاس وال کے پیچھے بیٹھی لائبریرین کی طرف دیکھا جو اپنے آفیشل کام میں مصروف تھیں۔ وہ بے دم قدموں سے چلتی قریب کرسی پر ڈھہ سی گئیں۔ کون سی کتاب اور کہاں کا مطالعہ، دماغ کی ساری صلاحیتیں جیسے چوپٹ ہو کر رہ گئی تھیں۔ زندگی کا ایک انوکھا تجربہ ہوا تھا آج انہیں۔ ایک شخص ان سے شدید محبت کا دعوے دار تھا۔ کیا حقیقی رشتوں کے علاوہ کوئی اجنبی بھی آپ سے اس قدر محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ فی الوقت وہ فرجاد ملک کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کی ہمت خود میں نہیں پا رہی تھی۔ رات قدرے خنکی لیے ہوئے تھی، سبھی اپنے اپنے کمروں میں دبکے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اماں بی کے کمرے میں جھانکا، وہ انہیں عشاء کی نماز میں مشغول دکھائی دی۔ ابا میاں 3-4 دنوں سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کے مال بردار ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور کافی نقصان بھی ہوا تھا، اس لیے وہ اور بابر بھائی دونوں گھر پر موجود نہیں تھے۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھیں۔ تنہائی اس وقت انہیں کسی عفریت کی طرح لگ رہی تھی کہ اگر وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں تو شاید وہ عفریت انہیں نگل ہی نہ جائے۔ انہوں نے چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا اور برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر وسیع و عریض صحن میں آ گئیں، وہ صحن جو دن بھر رونقوں سے بھرپور رہتا تھا۔ اس وقت انتہائی خاموشی اور سناٹے کے باعث ویران سا لگ رہا تھا۔ ان کی نظریں آسمان کی جانب اٹھ گئیں۔ اکا دکا بادلوں نے کہیں ستاروں کے چمکتے چہروں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ چاند کی زردی مائل چاندنی کسی مریض کی پھیکی مسکراہٹ کی طرح آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ خنک ہوا نے انہیں زیادہ تر دیر تک صحن میں رکنے نہ دیا۔ بھابھی مقصوم اور شفقت بھائی جلد سونے کے عادی تھے، اس لیے ان کے پورشن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ زاہدہ بھابھی گھر پر موجود نہیں تھیں، اور رہیں شینا بھابھی تو ان کے معمولات ہی عجیب تھے۔ سارا دن سوائے اوقات نماز کے وہ کسی نہ کسی گھریلو کام میں مصروف رہتی، اور رات کو بھی دیر تک انہیں مطالعے کی عادت تھی، حالانکہ عارف بھائی ان کی اس عادت کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ جانے کیا بات تھی، عارف بھائی کی مرضی سے ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن شادی کے ابتدائی 2 سال کے بعد شینا بھابھی کی طرف سے ان کی توجہ بالکل ہٹ گئی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بھابھی مقصوم تو تھیں ہی بے اولاد، اب شینا بھابھی کے ہاں بھی ابھی تک کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دی تھی، اور کہتے ہیں کہ مرد کو باندھنے والی صرف ایک زنجیر ہوتی ہے، اور وہ ہے اولاد۔ اولاد کی خاطر مرد دل سے اتر جانے والی عورت کو بھی برداشت کرتا رہتا ہے۔ مسرت جہاں نے ایک نظر شینا بھابھی کے روشن کمرے کی طرف دیکھا اور پھر بلا ارادہ ان کے قدم ان کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ بھابھی اندر آ جاؤں؟ شینا بھابھی نے کتاب پر سے نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ مسرتی، تمہیں اجازت کی ضرورت کب سے پیش آ گئی؟ مسرت جہاں مسکراتی ہوئی اندر آ گئیں۔ کیا بات ہے، آج نیند نہیں آ رہی؟ کل چھٹی کرنے کا پروگرام تو نہیں؟ شینا بھابھی نے پوچھا۔ نہیں، چھٹی تو نہیں کر سکتی، ایگزامز بالکل سر پر ہیں، بس ویسے ہی آپ کے پاس بیٹھنے کو جی چاہ رہا تھا۔ مسرت جہاں ان کے قریب پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ یہ عارف بھائی کہاں ہیں؟ پتہ نہیں مسرتی، آج کل رات کو بہت دیر سے آنے لگے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، شینا بھابھی آزردہ لہجے میں بولی۔ بھابھی، عارف بھائی ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ پہلے تو نہیں تھے وہ اس طرح کے۔ ارے چھوڑو، تم کیا موضوع لے کر بیٹھ گئیں؟ یہ بتاؤ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ بالکل ٹھیک۔ مسرت، جانتی ہو تمہارے بھائی نے کتنی مخالفت کی ہے تمہارے کالج جانے کی؟ میں آج تک نہیں سمجھ سکی کہ ان کی ایسی سوچ کیوں ہے۔ بس بھابھی، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، ابا میاں نے بھی بہت مشکل سے اجازت دی ہے، اسی لیے تو میری یہی کوشش رہتی ہے کہ انہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ بالکل ٹھیک، تمہارے اس قدم کے بعد اس خاندان کی ساری بچیوں کے لیے علم کے راستے کھل جائیں گے، تمہارا قابل فخر کردار ہی ان کے راستوں کے کانٹے چنے گا۔ اور مسرتی، یقین کرو کہ میں سب سے زیادہ تمہارے حق میں تھی کہ مزید تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ عورت محض فرد واحد نہیں ہوتی، نسلوں کی امین ہوتی ہے،
علم کی روشنی سے بہراور ہوگی تو نسلیں سنور جائیں گی۔ شینا بھابی بھی لبرل سوچ کی مالک تھیں، عارف بھائی سے یکسر مختلف اور کہیں زیادہ اچھی۔ مسرت جہاں کو اپنے گھر میں اماں بھی اور ابا میاں کے بعد شینا بھابی ہی زیادہ لائق محبت و تکریم لگتی تھی۔ ابھی مسرت جہاں ان کی باتوں کے جواب میں کچھ کہنے لگی تھی کہ بیرونی دروازہ کھول کر عارف بھائی اندر داخل ہوئے۔ مسرت جہاں عارف بھائی کے سامنے زیادہ نہیں ٹھہرتی تھیں، کچھ ان کی غصیلی طبیعت اور سخت گیری کے باعث ان سے خائف رہتی تھی۔ انہیں اندر آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، سلام کیا اور باہر کو قدم بڑھائے۔